ہر گھر میں صبح کے وقت 2 فرشتے کیوں آتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر اللہ پاک رزق کیسے پہنچاتے ہیں اور انسان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں نبی اکرام نے کیا فرمایا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ رزق کے دروازے اور دعاؤں کی قبولیت کے جو دروازے ہوتے ہیں یعنی تہجد کے وقت کھل جاتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر سکوں، کوئی ہے کہ رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر سکوں۔ خوش قسمت ہیں وہ گھرانے اور وہ والدین جو اٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں۔ سب سے بابرکت اور روئے زمین کے سب سے مبارک گھرانے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر چیز کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ جو بھی چیز مانگو اللہ تعالیٰ دینوں میں عطا فرماتے ہیں۔ آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے بارے میں پریشان ہے۔ شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے کم وقت میں زیادہ رزق کمایا جا سکتا ہے، یعنی جو آپ کی ضروریات کو کفایت کر سکتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا اور فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہا، عزت دار چیز کی عزت کرو۔ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کے حاصل کرنے میں دن کا شروع وقت اختیار کرو، کیونکہ دن کے شروع وقت میں برکت اور کامیابی ہے۔ رزق انسان کی تلاش میں رہتا ہے۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق بندے کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت سونا رزق سے محرومی کا سبب ہے۔ تلاش رزق کے لیے صبح کا وقت مناسب ہے کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت رکھی گئی ہے۔ صبح کے وقت سے مراد سورج نکلنے کے بعد کا وقت ہے۔ صبح کے وقت سونا بے برکتی اور پریشانی کا باعث ہے۔ رات گئے تک کام کاج میں نہیں لگے رہنا چاہیے۔ اس گفتگو کو اگر ہم غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تلاش رزق کے لیے دنیا بھر کی شریعت نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ نماز فجر پڑھیں اور اس سے خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے رزق کے حصول کی دعا کریں۔ ناظرین، اب ان سب ترتیب سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے رزق میں فراخی اور برکت ہوگی کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت میں برکت کی اللہ سے دعا کی ہے۔ نمبر 2، اس وقت یعنی طلوع فجر سے طلوع شمس تک اللہ کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ سونے سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ عنہ، دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، دن کا آغاز تو فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کے دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کے التجا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، فرشتہ دعا کیوں کرتا ہے اور کس بات کے لیے التجا کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ سب سے پہلے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں اور گھر گھر جا کے دیکھتے ہیں جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اپنے عزیزوں و اقارب پر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضروریات کو اپنا فرض سمجھتا ہے،
تو ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ نہ کرنا، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اقارب اور گھر کے افراد پر خرچ کر سکے۔ اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں جو اپنے مال کو عزیز و اقارب اور گھر والوں سے چھپا کر رکھتا ہے، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو ذخیرہ کر کے انسانوں سے بچائے رکھتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اللہ اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے، کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے، اور یوں عزیز و اقارب پر خرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آخرت میں اجر عظیم پاتا ہے، اور جو اپنے عزیز و اقارب پر خرچ نہیں کرتا وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے، یعنی وہ آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کے رزق پر اثر ڈالتا ہے، انسان کا ہر اچھا برا عمل اس کے رزق پر اثر انداز ہوتا ہے، اچھے عمل سے رزق بڑھتا ہے اور برے عمل سے گھٹتا ہے۔ اچھے برے اعمال رزق میں کمی بیشی کے اسباب ہیں، جب بھی وہ جہاں بھی پائے جائیں گے ان کے نتائج ضرور سامنے آئیں گے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے، وہ بھی وہ ہے جو عزت سے ملے۔ دنیا میں رزق تو سب کو ملتا ہے، مگر رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ رزق جو آدمی عزت اور ناموس بیچ کر لیتا ہے، جس کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، رسوائی جھیلتا ہے، تب جا کر ہاتھ آتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا رزق مسلط ہے، بندہ اس کے قبضے میں ہے، اور مصیبت کا شکار رزق مسلط بندے کے لیے خدا کی طرف سے ابتلا اور آفت ہے۔ دوسرا رزق وہ جو بندے کو آسانی اور سکون کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ رزق خدا کی طرف سے نعمت ہے اور خود چل کے بندے کی طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔